شہر مدینہ مسجد النبوی بھری ہوئی ہے لوگوں سے، کیونکہ اللہ کے رسول روزانہ آفٹر فجر ایک لیکچر دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ چلتا۔ اتنے میں ایک عورت اسما عرب میں ایک بہت ہی کامن نام تھا، ہر تیسری چوتھی عورت کا نام اسما ہوگا۔ ایک عورت اسما مسجد النبوی میں داخل ہوئی۔ اب چونکہ روایت میں لکھا ہے جو پڑھ رہا ہوں، لمبی تڑنگی، اس کی ہائٹ بہت زیادہ، اور آنے کے بعد سیدھا پیغمبر کے پاس گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم مدینہ کی عورتوں میں ایک مسئلے پہ بڑا ڈسکشن ہو رہا اور ہم کنفیوز ہیں، ہم سیٹسفائی نہیں ہیں، لیکن آپ سے پوچھتے ہوئے ہر عورت گھبرا رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی توہین ہو جائے۔ تو میں نے کہا حق بات پوچھنے میں کیا حرج ہے، میں جاتی ہوں تم سب کی ریپریزنٹیٹیو بن کر، آج میں خود سے نہیں آئی ہوں، سارے مدینے کی عورتوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں، اور ہم عورتوں کا مسئلہ یہ۔ اچھا، اب یہ زمانہ ہے جب مدینے پر مسلسل اٹیک کیے جا رہے تھے، مکے کے کافر، خیبر کے یہودی، انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک تو نہیں کیا لیکن سازشیں چل رہی تھیں۔ تو بدر، احد، خندق، خیبر، مسلسل جنگیں، تو پیغمبر جہاد کا بہت زیادہ ثواب بتا رہے تھے۔ ثواب بتاؤ گے تو لوگ نکلیں گے نا میدان میں، جان دینا آسان چیز نہیں ہے۔ تو کہا، یہ عورت اسما کہتی کہ یا رسول اللہ، ہم عورتوں میں ڈسکشن ہو رہا کہ اللہ سب کا اللہ، یعنی عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، آپ سب کے رسول ہیں، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، اسلام سب کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، قرآن سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، پھر جتنی عبادتیں آپ نے بتائیں، نماز دونوں کے لیے، روزہ دونوں کے لیے، تلاوت قرآن دونوں کے لیے، اعمال دونوں کے لیے، جنت بھی دونوں کے لیے، جہنم بھی دونوں کے لیے، مگر ایک عبادت ایسی جو آپ نے خالی مردوں کو دے دی، عورتوں کو روک دی۔ چلیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ثواب بھی سب سے زیادہ اسی کا بتایا۔ اگر ثواب نہ بتاتے اور کہتے یہ مردوں کی عبادت ہے، عورتوں کو کوئی کیئر بھی نہیں ہوتی، لیکن ثواب بھی سب سے زیادہ اسی کا بتا رہے ہیں۔ جنت جہاد کرنے کے اندر ہے، شہید کا اتنا ثواب ہے، اور جب کبھی ہم نکلنا چاہتے ہیں جہاد کرنے، آپ ہم کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں واپس جاؤ، عورت پر جہاد نہیں۔ تو یا رسول اللہ، یہ ذرا سا انجسٹس یا ناانصافی نہیں؟ یہ جو سب سے زیادہ ثواب والی عبادت وہ آپ نے مردوں کو دے دی۔ پیغمبر اسلام اس کی پوری گفتگو سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات کمپلیٹ کر لی، پیغمبر نے پہلے تو پورے مجمع کو دیکھا جو سب مرد تھے، اور کہا کہ آج تک تم نے کسی مرد کو بھی اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے، کمیونیکیٹ کرتے اور اپنا سوال پہنچاتے ہوئے سنا؟ کتنے اچھے طریقے سے اس نے اپنی بات پیش کی۔ اس کے بعد پیغمبر نے اس کو، عورت کو دیکھا، ایک جملہ کا، وہ جملے میں 4 ورڈ ہے، صرف 4، جن میں سے 3 تو اردو جاننے والا بھی سمجھ جائے گا۔ فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل، 4 لفظ، شارٹ سنٹینس، جہاد المرأہ حسن تبعل۔ جہاد تو جہاد، اب مرأہ کا لفظ نیا ہے اردو والوں کے لیے، یعنی عورت۔ جہاد المرأۃ، عورت کا جہاد، حسن وہ ہے کہ اچھا، تبعل، تبعل مشکل لفظ ہے لیکن مومن سمجھ جائے گا، کیونکہ حدیث قصہ وہ بار بار یہ لفظ سنتا ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا، تبعل بالوہا۔ ترجمہ یہ ہوا کہ عورت کا جہاد ہے اپنے گھر کا نظام اچھے طریقے سے چلا لے، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھالے عورت، یہی اس کا جہاد ہے، وہی اس کو ثواب ملے گا۔ اب ذرا سوچی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرد جو ثواب لینے کے لیے میدان میں جاتا، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، نیزے کھاتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تیر بدن میں لگتے ہیں، خون جاری ہوتا ہے، اعضا کٹتے ہیں، کبھی مر بھی جاتا ہے، یہ سارا ثواب عورت کو بغیر یہ ساری زحمت کے گھر میں بیٹھے مل رہا ہے۔
جہاد المرأۃ حسن التبع، اس کو وہی سارا ثواب مل رہا ہے، لیکن نہ نیزہ، نہ زخم، نہ ہڈی ٹوٹی، نہ مری، نہ وہ گرمی برداشت کی جو میدان کی گرمی۔ دوسرے الفاظ میں اس کو بدل دوں، عورت کا جہاد اس کا گھر، یعنی عورت کا بدر کا میدان اس کا گھر، عورت کے لیے احد اس کا گھر، عورت کے لیے خندق کا میدان اس کا گھر، عورت کا خیبر اس کا گھر ہے، عورت کی کربلا اس کا گھر ہے۔